ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبی خامنئی نے خلیجی عرب ملکوں پر حملے جاری رکھنے اور اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو مؤثر طور پر بند کرنے کو امریکی اور اسرائیل کے خلاف دباؤ کے طور پر استعمال کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل کے حملے میں ہلاک ہوئے اپنے والد کا جانشین منتخب ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا عوامی بیان تھا۔ اسرائیل کو شبہ ہے کہ مجتبی خامنئی جنگ کے آغاز میں ہونے والے حملوں میں زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد سے وہ عوام کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے نیوز اینکر کے ذریعے پڑھ کر سنائے گئے بیان میں انہوں نے جنگ میں مارے جانے والوں کا بدلہ لینے کا عہد کیا۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، جس کے باعث عالمی سطح پر توانائی کی سپلائی، بین الاقوامی سفر اور خلیج عرب ملکوں کی امن و سلامتی متاثر ہوئی ہے۔ پورے مغربی ایشیا میں گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران فوجی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں اور خطے کے مختلف حصوں سے تازہ حملوں اور میزائلوں کو فضا میں ناکارہ بنانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے طیاروں نے تہران میں باسج نیم فوجی فورس کے چیک پوائنٹس کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج کے مطابق ان حملوں میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی سڑک پر حائل ان رکاوٹوں کو نشانہ بنایا گیا جو وہ راجدھانی میں نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ایرانی عہدیداران نے ابھی تک نقصان کی کوئی تفصیلی تصدیق فراہم نہیں کی ہے۔ اس دوران جہاز رانی کے ایک اہم عالمی راستے آبنائے ہرمز کے اطراف کشیدگی برقرار ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مغربی ایشیا جنگ میں مزید تیزی آنے کے پیش نظر خلیجی تعاون کونسل کے ممالک نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ اس لڑائی کے شروع ہونے کے بعد سے سبھی جی سی سی ممالک کو میزائل اور ڈرون حملوں کے خطرے کا سامنا ہے۔ سعودی عرب میں فضائی دفاعی نظام نے توانائی کے مراکز کو نشانہ بنانے والے ڈرونز کو ناکارہ کر دیا ہے۔ عہدیداران نے تیل کی اہم تنصیبات اور اہم شہروں میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ بحرین میں جہاں امریکہ کا 5واں بیڑا موجود ہے، اس نے بھی متعدد ڈرونز اور میزائلز کو ناکارہ بنانے کی خبر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں فضائی دفاعی نظام خطرات کے پیش نظر پوری طرح سرگرم ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ کل ایران کی جانب سے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرونز کو یو اے ای فورسز نے ناکام بنا دیا۔ عہدیداران نے کہا ہے کہ یو اے ای کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن اس کے اقتدار اعلیٰ کی کسی بھی خلاف ورزی کا وہ سختی سے جواب دے گا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی فوج کا ایندھن بھرنے کا ایک طیارہ عراق میں تباہ ہو گیا ہے اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ KC-135 طیارہ ایران کے خلاف آپریشن میں شامل تھا، لیکن فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ طیارہ دشمن کی گولہ باری یا غلطی سے گولہ باری کی زد میں آنے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ جو مغربی ایشیا کی کمان سنبھالتی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس آپریشن میں 2 طیارے شامل تھے اور ایک بحفاظت اتر گیا جبکہ دوسرا مغربی عراق میں تباہ ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ بات چیت کی اور مغربی ایشیا خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے کشیدگی میں اضافے، شہریوں کی جانی اتلاف اور شہری بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارتی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ ساتھ سامان اور توانائی کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانا بھارت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت کے عزم کو دہراتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ یہ صورتحال عالمی امن اور سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گتریس نے کہا کہ موجودہ تنازع کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات اور تکالیف کا سامنا ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں سے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی طرف بڑھنے کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا کہ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد مؤثر راستہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جدہ میں سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और बर्री फ़ौज के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के लिए अक़ीदत और एहतराम के जज्बात और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के देरीना ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर देते हुए सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इंसाफ के निज़ाम में ख़वातीन और लड़कियों को हक़-ए तहफ़्फ़ुज़ और दादरसी की फ़राहमी के लिए ढांचा जाती इस्लाहात यकीनी बनाने पर जोर दिया है और ख़बरदार किया कि ख़वातीन को इंसाफ तक रसाई हासिल न होने से सिनफ़ी मसवात की बुनियादें कमज़ोर पड़ जाती हैं। इन ख़यालात का इजहार सेनेटर बुशरा अंजुम ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन के 70वें इजलास के दौरान होने वाले मुबाहिसे में किया। तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए इंसाफ तक रसाई मजबूत बनाना इसका मौजू था। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को अपने वादों को इदारा जाती हकीकत में बदलना चाहिए ताकि हर औरत और लड़की को बिला तफरीक इंसाफ तक रसाई हासिल हो सके। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने खित्ते में मौजूद अमरीकी फोर्सेस के अड्डों को बंद करने का मुतालबा किया है और मुतालबात तस्लीम न करने की सूरत में ईरान की जानिब से मजीद हमलों की धमकी दी है। सरकारी टेलीविज़न पर न्यूज़ एंकर ने ईरानी रहबर आला खामनाई का पैगाम पढ़ते हुए कहा कि आबनाए हरमुज़ बंद रखी जाएगी और ईरान खलीज फारस के अपने हमसाया मुल्कों पर हमले जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक को ईरान के खिलाफ जारहियत के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग में ईरानी शहरियों के खून का बदला लिया जाएगा। अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक की है कि उसका एक लड़ाका तैयारों को दौरान परवाज़ ईंधन फ्राहम करने वाला हवाई जहाज़ मगरबी इराक में गिर कर तबाह हो गया है। अमरीकी फ़ौज ने एक बयान में कहा कि हादसे के बाद दूसरा हवाई जहाज़ बाहिफाज़त ज़मीन पर उतर गया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि वाक़े के बाद रेस्क्यू की कार्रवाई जारी है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 12 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 22, कराची 24, पेशावर 14, क्वेटा और मुजफ्फराबाद 10, गिलगित 7 और मरी 6 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर में मतला अब्रालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां में मतला जुज़वी अब्रालूद रहने, लेह में बारिश और जम्मू में मतला जुज़वी अब्रालूद रहने और मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर और बारामूला में 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 12, लेह -3, शुपियां 3, पुलवामा और अनंतनाग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मारूफ अमरीकी अखबार के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि अमरीकी फ़ौज ने पुराने डेटा की बुनियाद पर गलती से जनूबी ईरान में एक स्कूल को निशाना बनाया। इस हमले में मुबैना तौर पर 160 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन के पहले दिन 28 फरवरी को सूबा हुर्मुज़गान में एक प्राइमरी स्कूल को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि बच्चों समेत 160 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। बुध के रोज़ न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि जारी फौजी तहकीकात से इशारा मिलता है कि गालबन अहदाफ के पुराने डेटा के नतीजे में गलती से मिसाइल हमला हुआ होगा। अमरीकी फ़ौज बज़ाहिर स्कूल से मुतसिल ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रही थी, लेकिन अखबार ने कहा कि ऑपरेशन के इंचार्ज अमरीकी सेंट्रल कमांड के अफसरान ने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से फराहम करदा पुराने डेटा का इस्तेमाल करते हुए हमले के लिए टारगेट कोऑर्डिनेट बनाए। अखबार ने मज़ीद कहा कि इस वाक़े ने ईरान में अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन पर दाग डाला है। तहकीकात पर ब्रीफिंग देने वाले लोगों ने कहा कि पुरानी मालूमात का इस्तेमाल क्यों किया गया समेत कई सवालात जवाब तलब हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान म्यांमार में हलाक होने वाले जापानी फौजियों के दर्जनों रिश्तेदारों ने इनकी याद ताज़ा करने के लिए वहां का सफ़र किया है।
طویل عرصے سے چلنے والا پروگرام جو ان کے سفر کا انتظام کرتا آیا ہے، سوگوار خاندانوں کے ارکان کے عمر رسیدہ ہو جانے کے سبب رواں مالی سال ختم ہو رہا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ اب کالعدم شاہی جاپانی فوج کے تقریباً 1,37,000 اہلکار میانمار میں جنگ کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ یہ خطہ امپال کی جنگ میں جاپانی پیش قدمی کے اس راستے پر واقع تھا جو شمال مشرقی بھارت پر قبضہ کرنے کی کوشش کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ میانمار کے سب سے بڑے شہر یانگون میں بدھ کو ایک یادگاری تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں جاپان سے سوگوار خاندانوں کے تقریباً 60 افراد اور دیگر نے شرکت کی۔ 30 سال سے زائد عرصے سے نپون ایزوکو کائی نے سوگوار خاندانوں کو دوران جنگ میدان جنگ بننے والے مقامات کا دورہ کرانے کے لیے یادگاری اور خیر سگالی پروگرام چلایا ہے، لیکن تنظیم نے رواں مالی سال اس پروگرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ سوگوار خاندانوں کے افراد کی اوسط عمر 85 سال تک پہنچ گئی ہے۔ یہ دورہ تقریباً 6 سال بعد بحال ہوا کیونکہ میانمار سیاسی عدم استحکام کی لپیٹ میں ہے۔ شرکا نے پھول چڑھائے اور مزید جنگ نہ کرنے کے عہد کی تجدید کی۔ سوگوار خاندانوں کے عطیات سے میانمار میں 3 پرائمری اسکول بنائے گئے ہیں۔ شرکا نے ان میں سے ایک کا دورہ کیا اور بچوں کے ساتھ گھل مل گئے۔